السلام علیکم ایوری ون. سو ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. جیسا کہ ہمیں پتا ہے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہمیں محرم میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اپنے گولز کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو محرم ہے کیا؟ محرم اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 سیکرڈ مہینوں میں آتا ہے. یعنی اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. اور ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، یعنی یہ مہینے اتنے بابرکت ہیں کہ اس میں نفرت، جھوٹ، غیبت، زنا، ہر طریقے کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے محرم کے مہینے میں. سب سے پہلے تو جس طرح سے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رمضان کے بعد جو فضیلت والا مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے چاہیے وہ محرم کا مہینہ ہے. چاہے تو آپ پورے محرم کے روزے رکھیں، نہ رکھ سکیں تو جب بھی آپ کو وقت ملے، جو بھی آپ کو دن بہتر لگے، آپ اس دن کا روزہ رکھیں تو یہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے. اور روزہ اسپیشلی عاشورہ کا دن یعنی 10th آف محرم. 10th آف محرم کا روزہ بہت بابرکت ہے اور اس میں رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ 10ویں محرم کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، یا تو آپ 9 محرم اور 10 محرم کا رکھیں یا 10 کا یا 11 کا رکھیں. کیونکہ 10 محرم کا روزہ جوئش بھی رکھتے ہیں تو ہمیں ان سے سپریٹ ہونا ہے، اس لیے ہم 9 کا رکھتے ہیں ساتھ میں، یا 10 کے بعد 11 کا ساتھ رکھتے ہیں. تو ہمیں 2 روزے رکھنے ہوتے ہیں. تو روزے رکھیں اور یہ بہت زیادہ اسپرچل ہی آپ کو ہیل کرے گا. سیکنڈ، آپ صدقہ دیں. صدقہ ہم سوچتے ہیں کہ صرف پیسوں کا ہوتا ہے، لائک اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، مان لیجیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا میرے پاس نہیں تو میں صدقہ نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے. صدقہ ہم ہر طریقے سے کر سکتے ہیں. کسی کو کھانا کھلا دیجئے، کسی کی دعا لے لیجئے، کسی کی مدد کر دیجئے، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اسے سہارا دے دیجئے. اس طریقے سے ہم بہت طریقے سے صدقہ کر سکتے ہیں. اور ایک حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. تو آپ کسی کو خوشی دے دیں، آپ کسی کی پریشانی کو کم کر دیجئے، اسے کوئی پرابلم ہے تو اسے سالو کر دیجئے. تو یہ صدقہ دینا کہلایا جاتا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ان سے صدقہ کیجیے تاکہ کسی کی ہیلپ ہو سکے. ذکر اور استغفار، یہ مہینہ اتنا زیادہ امپورٹنس والا ہے کہ اب استغفار کرتے ہیں. ویسے تو اللہ ہمیشہ استغفار قبول کرتا ہے، لیکن کچھ مہینے اور کچھ دن اور کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ دعائیں ہماری بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، رائٹ. تو ہمیں استغفار اور ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. آپ قرآن پڑھیں، صبح زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ یہ پڑھیں. ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کم سے کم دن میں مرتبہ 100 بار تو ضرور پڑھیں. محرم صرف غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. جس طریقے سے ہم جانتے ہیں امام حسین نے شہادت اس مہینے میں دی، لیکن انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. انہوں نے سکھایا کہ جب تم حق کے ساتھ ہو تو ہمیشہ حق پر رہو، بھلے ہی سامنے کتنے تعداد ہو، کتنے ہی لوگ ہوں، اگر تم حق پر ہو تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. انہوں نے امام حسین کو کتنا پریشان کیا، کتنے وہاں پر صحابیات تھیں اور امام حسین کے بچے چھوٹے سے لے کر بڑے تک بھی سب تھے. ان کا پانی بند کر دیا، انہیں پیاس سے ستایا، لیکن امام حسین ہلے نہیں کیونکہ وہ حق پر تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ حق پر کھڑے ہیں، وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کی کتنی عزت، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. تو یزید بھلے ہی اس وقت جیت گیا ہو یا جو بھی وہ مانتا ہے، لیکن آج وہ اتنا ذلیل ہے کہ اس کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے. اور امام حسین، ان کی فضیلت، ان کی پرسنالٹی اور ان کے کتنا زیادہ اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا. اور امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے دین کو کبھی کمپرومائز مت کرو. آپ کے سامنے کتنی فوج ہو کبھی نہیں جھکنا، اپنے دین کو کبھی غلط نہیں کہنا. آج تھوڑا سا پریشر ہم فیل کرتے ہیں یا لوگ ہمیں جج کرنے لگتے ہیں اگر ہم دین کی طرف آتے ہیں، تو چھوڑیں، انہیں جج کرنے دیں. اور اس میں واقعی بڑا مزہ ہے جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ تو کچھ دن کا شوق ہے، نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو کچھ دن کا شوق ہے. پھر جب آپ انہیں کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ دن کا شوق نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت ہے، تو اس میں بڑا مزہ ہے. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہاں یار یہ بندہ بدل رہا تھا تو یہ واقعی ہی سچ میں بدلا ہے. اور مطلب ہمیں سب چیزیں سمجھنی چاہیے کہ محرم ہمیں کیا سکھا رہا ہے. غم ہے، سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ غم میں بھی تو نہیں رہنا نا. غم کے بعد آسانی آتی ہے، تو ہمیں وہ سیکھنا ہے کہ غم اگر آئے تو اس کے بعد ہمیں کیسے صبر کرنا ہے. امام حسین نے سکھایا، وہ لڑے بھی، صبر بھی کیا، اور اللہ نے انہیں اتنی عزتیں دی. تو اس لیے اگر ہم پر کبھی غم آئے، پریشانی آئے، تو ہمیں صبر کے ساتھ
مدد لینی ہے، نماز کے ساتھ مدد لینی ہے، پینک نہیں ہونا. ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے دین کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، ہمیشہ اپنے دین پر رہنا ہے. ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے محرم میں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بدعت. کچھ اس طریقے کی لوگوں نے بدعت بنا دی ہے کہ وہ غلط چیزیں ہیں، حالانکہ وہ حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہوتی. محرم میں کچھ لوگ الگ چیزیں بھی کرتے ہیں جو معاشرے نے بنائی ہیں، جو کلچرل پریکٹس ہے، اور وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور نفرت یا لڑائیاں یا اس طریقے سے جیسے کہ کچھ فرقوں میں ہو جاتا ہے، رائٹ، کہ ہم امام حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں. نہیں، ہم سب ایک ہیں. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. یہ فرقے جو ہوئے سو ہوئے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے نفرت نہیں پھیلانی چاہیے. امام حسین ہم سب کے امام ہیں، اور ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، جو ہمیں سکھانا چاہتے تھے ہمیں وہ سیکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی بھی کلچر پریکٹس بنانی چاہیے. نہیں، یہ غلط ہے. جبکہ قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت نہ ہو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اسپرچل گولس کی. محرم پہلا مہینہ ہے، تو ہمیں اپنی جو اسٹارٹنگ ہے، اسپرچل اسٹارٹنگ، وہ بہت اچھے سے کرنی چاہیے. آپ کاپی پین لیں، اپنے نوٹس لیں، آپ ایک گول سیٹ کریں کہ آپ کو اس محرم کے مہینے سے کس چیزوں کو شروعات کرنی ہے. جب بھلے ہی چھوٹی چیزیں سے شروعات کریں، جیسے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کریں، یا اگر میری سسٹرز ہیں وہ حجاب کرنا چاہتی ہیں تو شروع کریں. آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی ویٹ والا ٹائم ہے ہی نہیں. مجھے نہیں پتا کہ میں کب یہاں سے چلی جاؤں، میں ویٹ ہی کرتی رہ جاؤں گی چیزوں کا. نہیں، ویٹ نہیں کرنا. اگر آپ کے من میں آیا ہے، اگر آپ کے من میں خیال آیا ہے، تو باقی وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو آپ کو شروع کرنا ہے. نماز پڑھیں. شیطان آپ کو بہت زیادہ روکے گا، پریشان کرے گا، ستائے گا، لیکن آپ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ بھی تو اپنا کام کر رہا ہے نا. وہ بھی پوری کوشش میں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں. تو آپ سے دکھائیں کہ میں بھی پوری کوشش میں ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں نماز پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گی. آپ بھی اسے دکھائیں. ایسے حجاب کے ساتھ ہے. ایسے ہی جتنی بھی چیزیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، قرآن پڑھنا. بھلے ہی آپ 5 منٹ دن میں قرآن پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں. چھوٹی سی آیت پڑھیں، سورت پڑھیں، ایک برکھا پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں. اس سے ہمارا اسپرچولی ہم زیادہ ڈیولپ ہوں گے، رائٹ. اور ہم گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے پڑھنی ہے. اس کے بعد جیسے مجھے آج قرآن کا 1 پارہ پڑھنا ہے، اور مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے 2 نفلی نماز بھی پڑھنی ہے. اس طریقے سے ہم اپنے گول سیٹ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو چیز بتاتی ہوں کہ سب سے زیادہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے محرم سے اور کربلا سے. کربلا جو ہمیں سکھاتا ہے کہ نماز کی اہمیت. امام حسین نے جنگ کے دوران بھی نماز نہیں چھوڑی. نماز پہلی پرائرٹی ہے، اللہ نے اسے فرض قرار دیا ہے. ہم ہر چیز اپنی زندگی میں کرتے ہیں. ہمیں یہاں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، تو لوگ بھائی تو شروع ہو رہے ہیں. ہم دو دن سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں شادی کی. شادی والا دن ہوتا ہے تو 2 گھنٹے سے ہم تیار ہی ہو رہے ہوتے ہیں، کپڑے، میک اپ، جویلریز، ہر چیز. لیکن ہم کبھی نماز کے لیے اس طرح سے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے وضو بنانی ہے، مجھے اپنا حجاب کرنا ہے، مجھے نماز کی درس. ہمیں ان چیزوں کو بھی تو سیٹ کرنا چاہیے نا. ہمیں ہمیشہ صرف دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ دینی چیزوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے دنیاوی چیزیں کرنا، لیکن پہلے پرائرٹی اللہ کو دیجیے، اس کے بعد ہر چیز کو. نماز پڑھیے، نماز کو ایک دم قائم کریں، کیونکہ یہ فرض ہے. فرض سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ کچھ بھی کریں لیکن آپ فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، آپ جنگ میں ہوں، آپ پریشان ہوں، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو نماز پڑھنی ہے. اور دوسرا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ حق کے ساتھ ہیں نا، تو آپ کبھی مت ہلیے اپنی جگہ سے. آپ یہ سوچئے کہ میں حق کے ساتھ ہوں کیا نہیں. پوری دنیا آپ کے اگینسٹ ہو، آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی، آپ کی ریلیٹیوز، آپ کے نیبرز جو بھی ہیں، اگر وہ آپ کے اگینسٹ ہیں اور آپ حق پر ہو، تو کبھی پیچھے مت ہٹو. کیونکہ اللہ سب کو جانتا ہے. وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ آپ کے دل کو بھی جانتا ہے، وہ ان کے دل کو بھی جانتا ہے. تو کبھی پیچھے مت ہٹو اگر آپ حق پر ہو. اور مشکلات تو آئیں گی، حق کے راستے پر چلو گے تو مشکلات آئیں گی. اتنے نبی، اتنے رسول آئے اور سب کے ساتھ مشکلات آئیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کچھ جھیلا صرف ہم تک دین پہنچانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے. تو اگر حق کے راستے پر چلنا ہے تو مشکلات تو آئیں گی، اور یہ بہت بہتر ہے. جو زیادہ ٹیسٹ جب ہمارے اوپر آتے ہیں نا، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اس بندے کو ہی ٹیسٹ میں ڈالتا ہے جس سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ گرو کرے، جسے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ڈیولپ ہو، جسے اللہ چاہتا ہے کہ
یہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، اللہ اسے ہی زیادہ ٹیسٹ میں ڈالتا ہے. اور جتنے زیادہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، جتنی زیادہ آپ کو مشکلات آئیں گی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان بہت زیادہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو جھیل سکتے ہو. تو ہمیں کبھی بھی کسی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے، کسی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر آپ حق پر ہیں تو کھڑے رہیے. تو ہمیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم چیز کو فالو کریں گے، اپنا گول بنائیں گے کہ ہمیں پورے سال کے لیے اپنا ایک گول بنائے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ایک شیڈیول بنائے. اگر جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں انہیں شروعات کریں، نمازیں چھوٹ گئی کوئی بیچ میں کوئی بات نہیں، دوبارہ شروع کریے، ریسیٹ کیجیے اپنے گولز کو. حجاب آپ کرنا چاہ رہی ہیں کریں، کوئی بات نہیں ہو پا رہا کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں. اگر آپ کی کوئی پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، جاب ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں بہت زیادہ، اور انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوں گی. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرہ. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب فار اپ کمنگ ویڈیوز. اللہ حافظ.